جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ شیر افضل مروت صاحب عمران خان صاحب کے وکیل ہیں اور وہ کھڑاک پہ کھڑاک کرتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کل ایک ایسا کھڑاک کیا کہ جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں، اور پی ٹی آئی منہ چھپاتی پھر رہی ہے بلکہ وضاحتیں کرتی پھر رہی ہے۔ اب شیر افضل مروت صاحب ہیں کون اور انہوں نے کھڑاک کیا کیا اور پی ٹی آئی کے پاس کیوں اس کا جواب نہیں ہے، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ شیر افضل مروت صاحب کی ایک ہسٹری ہے اور بہت ہی دلچسپ ہسٹری ہے۔ میری ان سے 2008 میں ملاقات ہوئی، 2008 یا 9 میں ملاقات ہوئی تھی، پہلی ملاقات۔ یہ اس وقت اسلام آباد میں فیڈرل امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے چیئرمین ہوتے تھے، اور اس وقت میری ان کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی، اور اس زمانے میں یہ پتہ چلا کہ ان کے تعلقات مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بہت قریبی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کیونکہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہوتے تھے اور ان کے اتحادی تھے، اور اسی پیپلز پارٹی نے انہیں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہوا تھا، اور ان کے پاس وفاقی وزیر کا عہدہ تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سفارش پہ، ان کی ریکمنڈیشنز پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے شیر افضل مروت صاحب کو فیڈرل امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کا چیئرمین بنایا تھا۔ تو یہ وہاں پہ کام کرتے رہے کچھ عرصہ، پھر اس کے بعد ان کے اوپر کرپشن کے چارجز لگے، اور یہ کہا گیا کہ اربوں روپے انہوں نے وہاں سے دائیں بائیں کر دیے ہیں۔ اب پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیے یا نہیں کیے، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ اس کے بعد ان کے خلاف نیب کا کیس بن گیا تھا۔ پھر شیر افضل مروت صاحب پاکستان سے چلے گئے کہیں، یا پھر وہ زیر زمین ہو گئے، اور اس دوران وہ کیس بھی چلتے رہے، پھر کیس سیٹل بھی ہو گئے۔ پھر یہ وکیل کی حیثیت سے دوبارہ سامنے آئے اور انہوں نے باقاعدہ پریکٹس شروع کر دی، اور پھر ایک کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے، اور اب یہ پی ٹی آئی کی وکالت بھی کرتے ہیں۔ اور ایک وقت یہ بھی تھا کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شیر افضل مروت صاحب باقاعدہ ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کا، یہ ایم این اے بننا چاہتے ہیں، اور جب ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو پھر ان کے بارے میں یہ بھی سننے میں آیا کہ یہ سینیٹر بننا چاہتے ہیں شاید، لیکن بہرحال یہ پارٹی کے ساتھ رہے۔ اب یہاں پہ ایک کریکٹر یہ ہے، اور دوسرے کریکٹر جو ہیں وہ شعیب شاہین صاحب ہیں، یہ بھی وکیل ہیں اور خاصے مشہور وکیل ہیں، لیکن ان کی پریکٹس شعیب شاہین صاحب کی بہت اچھی نہیں تھی۔ یہ وکلا میں تو بہت مشہور تھے، لیکن پبلک انہیں اچھی طرح نہیں جانتی تھی۔ لیکن یہ اس وقت کیونکہ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ تھے، تو اس حیثیت سے انہوں نے عمران خان صاحب کو طلب کرنا یا بلانا شروع کر دیا، اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تازہ ختم ہوئی تھی، اور یہ پلیٹ فارم تلاش کر رہے تھے کہ جہاں سے یہ بیٹھ کے قوم سے خطاب کر سکیں، بات کر سکیں۔ تو اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کا جو پلیٹ فارم تھا وہ عمران خان صاحب کو دے دیا گیا۔ تو شعیب شاہین صاحب اس وقت سامنے آئے، اور یہ وہاں پہ ظاہر تقریر کرتے تھے، پھر میڈیا نے ان کو کور کرنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ یہ وکیل بن گئے عمران خان صاحب کے، اور مختلف مقدموں میں یہ اپیئر بھی ہونے شروع ہوئے۔ پھر انہیں ٹیلی ویژن چینلز پہ بنانا شروع کیا، تو یہ چینلز پہ نظر آنے شروع ہوئے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا حصہ بن گئے۔ پھر ظاہر 9 مئی اور 10 مئی کے واقعات ہوئے، اس کے بعد پارٹی کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ میڈیا کے اندر ختم ہوتے چلے گئے۔ تو شعیب شاہین صاحب نے اس سپیس کو اویل کیا، اور یہ خاصی سپیس یہ گین کرتے چلے گئے۔ اور اب یہ بات درست ہے کہ اگر ہم ٹیلی ویژن سکرینز کو دیکھیں تو وہاں پہ صرف ایک ہی شخص ہے جو پی ٹی آئی کا اور عمران خان صاحب کا مقدمہ لڑتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کا نام ہے شعیب شاہین۔ تو اس سپیس کو انہوں نے بڑا سمارٹلی استعمال کیا۔ اب شاید ہی پاکستان کے اندر کوئی نوٹیبل یا بڑا شو ہوگا جس کے اندر شعیب شاہین صاحب نظر نہ آتے ہوں۔ اب جب آپ پرومیننٹ ہوتے ہیں اور آپ ترقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو پھر آپ کے جو دوست ہوتے ہیں، جو آپ کے کولیگز ہوتے ہیں، یا جو آپ کے ساتھی ہوتے ہیں، ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ تو اب پارٹی کے اندر شعیب شاہین صاحب کی شدید قسم کی مخالفت موجود ہے۔ لوگ انہیں پسند نہیں کرتے، نہ ان کے ایم این ایز پسند کرتے ہیں، نہ ان کے سینیٹرز پسند کرتے ہیں، اور وکلا برادری میں جو باقی وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، وہ اب اوپنلی یہ کہتے ہیں کہ مقدمات تو ہم بھی لڑتے ہیں، فیس تو ہم بھی نہیں لیتے، دھوپ میں ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں، اپنے جو پرانے سائل ہیں ان کو چھوڑ کے ہم عمران خان صاحب کے پیچھے دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں، ہم نے ان کو ریلیف بھی ہر جگہ سے دلوایا ہے۔ لیکن یہ سارا کریڈٹ شعیب شاہین لے جاتا ہے، اور جب کہ شعیب شاہین کے پاس کوئی بہت بڑا کیس بھی عمران خان کا نہیں ہے، اور یہ کوئی بہت بڑے قداور وکیل بھی نہیں ہے، یہ ان کے کولیگز کہتے ہیں، لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے شعیب شاہین نے اپنی سپیس پارٹی کے اندر بنائی ہے، اور اس وقت بنائی ہے جب کوئی لوگ عمران خان کا نام لینے سے بھی ڈرتے ہیں، جو سب کا خیال یہی ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گرفتار کر لیے جائیں، یا ہمیں سائیڈ لائن کر دیا جائے، یا ہمیں نقصان پہنچ جائے۔
اور اس وقت شعیب شاہین نے اپنی سپیس بنائی ہے اور پارٹی کو انہوں نے کندھا بھی دیا ہے، سہارا بھی دیا ہے، اور یہ پارٹی کی نمائندگی بھی میڈیا کے اندر کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ شعیب شاہین اور شیر افضل مروت کا ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ کل شیر افضل مروت صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اندر صرف ایک غدار ہے اور اس غدار کا نام شعیب شاہین ہے۔ تو یہ بہت بڑا الزام تھا اور اس الزام سے نیا پنڈورا باکس کھل گیا۔ اب شیر افضل مروت صاحب نے کہا کیا ہے، میں وہ آپ کو پڑھ کے پورا سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم بات کو آگے لے کے جائیں گے، کیونکہ شیر افضل مروت صاحب کے بہت سے کھڑاک ہیں اور ایک کھڑاک جو اس وقت میڈیا کے اندر زیر بحث بھی ہے، لیکن میں اس پہ سردست ابھی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ ایشو جو ہے اب پھیلتا چلا جا رہا ہے اور اس میں میرا موقف جو ہے وہ ابھی ریزرو ہے۔ تو میں آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ مجھے موقف دینا پڑے، میں اس وقت پوری وضاحت کروں گا کہ شیر افضل مروت صاحب کا جو دوسرا کھڑاک اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ بہرحال شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ میں نے پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کے غداروں کے بارے میں ٹویٹ کیا تھا جسے میں نے کور کمیٹی کے سینئرز کے مشورے کے بعد ڈیلیٹ کر دیا۔ یعنی جب انہوں نے یہ پوسٹ کیا، جب انہوں نے ٹویٹ کی تو اس کے بعد پارٹی کی طرف سے پریشر آیا، اس میں کوئی شک نہیں، اور سب نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، اور اس پریشر میں آ کے شیر افضل مروت صاحب نے اسے ڈیلیٹ کر دیا۔ لیکن اب جو ڈیٹیل وہ دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں واضح الفاظ میں اعلان کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم میں واحد غدار شعیب شاہین ایڈوکیٹ ہے۔ وہ اپریل 2023 کے آخری ہفتے میں پراسرار طور پر ابھرا اور میں اسے بنی گالہ میں قانونی کمیٹی کے اجلاس میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ اپریل 2023، بلکہ یہ اپریل 2023 نہیں ہوگا، یا اپریل 2022 ہوگا، کیونکہ اس کے بعد یہ اپیئر ہونا شروع ہو گئے تھے، تھوڑے نظر آئے تھے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اپریل 2023 میں جب عمران خان صاحب کو یہاں پہ مارچ میں بلایا گیا تھا اور معاملہ شروع ہوا تھا تو اس وقت یہ زیادہ لائن ہوئی۔ یہ بات درست ہے شیر افضل مروت صاحب کی، یہ اس کا ریفرنس بھی دے رہے ہیں۔ وہ اپریل 2023 کے آخری ہفتے میں پراسرار طور پر ابھرا اور میں اسے بنی گالہ میں قانونی کمیٹی کے اجلاس میں دیکھ کر حیران رہ گیا، یہ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ کبھی بھی آئی ایل ایف یا پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہے تھے اور بنی گالہ تک ان کی رسائی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ انہیں ہماری صفوں میں کچھ لوگوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ ان کا خیال یہ کہ کچھ لوگ انہیں پش کر کے پارٹی کے اندر لے کے آئیں اور انہیں پہلی صفوں میں لے گئے۔ مزید شیر افضل مروت صاحب یہ کہتے ہیں کہ شعیب شاہین سروس ٹریبیونل سے متعلق مقدمات نپٹاتے ہیں اور انہیں فوجداری قانون کی اے بی سی بھی نہیں آتے۔ اب سوال یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو آتی؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ بہرحال خان صاحب کے خلاف درج ایک بھی فوجداری مقدمے میں وکیل نہ ہونے کے باوجود اب ان کے یہ کلیم کر رہے ہیں کہ شعیب شاہین صاحب کسی مقدمے میں وکیل نہیں ہیں جو فوجداری مقدمہ ہے۔ اس نے خان کا وکیل ظاہر کرنا شروع کر دیا جو ایک فراڈ تھا۔ اچھا، ہماری پارٹی کے طاقتور خفیہ قوتوں نے، یعنی ہماری پارٹی کی طاقتور خفیہ قوتوں نے ان کی حمایت کی۔ ان کا یہ خیال یہ کہ پارٹی کے اندر کوئی طاقتور خفیہ طاقتیں بھی ہیں اور وہ جو شعیب شاہین صاحب ہیں ان کو وہ طاقتیں لے کر آئیں اور وہ ان کی حمایت کرتے ہیں۔ جب پی ٹی آئی کی تمام قیادت الیکٹرانک میڈیا پر بلیک لسٹ ہو چکی تھی تو وہ واحد شخص تھا جسے نہ روکا گیا اور نہ ہی بلیک لسٹ کیا گیا۔ تو یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اب جب بلیک لسٹ یہ ہو چکے تھے سب لوگ اور ٹی وی پہ اپیئر نہیں ہو سکتے تھے تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے، جبکہ آج تک میڈیا نے بلیک کا آؤٹ نہیں کیا، بلکہ عمر ایوب صاحب کا چلتا رہتا ہے، ہم ملک کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈاکٹر ہمایوں محمد سینیٹر ہیں وہ ریگولر آ رہے ہیں اس کے اندر، اس سے پہلے میں صداقت عباسی صاحب کو لے رہا تھا، علی ظفر صاحب کو میں نے کل رات لیا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو پارٹی کا حصہ ہیں اور ان کو ٹیلی ویژن پہ لیا جا رہا ہے، لہٰذا سارے لوگ بلیک لسٹ نہیں ہیں، بلکہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بیپر بھی چلتے رہتے ہیں، ابھی بھی وہ چل رہے ہیں۔ وہ عمران خان صاحب کا نام لینے اور ان کا کلپ دکھانے کے اوپر پابندی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ واحد شخص تھا جسے نہ روکا گیا اور نہ ہی بلیک لسٹ کیا گیا۔ ملازمت اور خدمات کے معاملے کے وکیل ہونے کی وجہ سے وہ خان کی قانونی ٹیم میں غیر متعلق تھا، لیکن پی ٹی آئی میں 2 افراد کی پشت پر ہونے کی وجہ سے وہ قانونی ٹیم کی تقریباً ہر میٹنگ میں پہنچ جاتے تھے۔ جلدی میں نے محسوس کیا کہ ہماری قانونی حکمت عملی ریاست کے وکلاء کے علم میں پہلے سے موجود تھی۔ اب یہ الزام لگا رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے وکیل ہوتے ہیں
ان تک انفارمیشن پہلے پہنچ جاتی تھی کہ کل ہم کیا کرنے لگے ہیں، کیونکہ جب ہماری قانونی ٹیم کا اجلاس ہوتا تھا تو اس میں ہم بحث کرتے تھے اور یہ بحث جو ہے لیک ہو جاتی تھی، اور بھی یہ الزام لگا رہے ہیں شعیب شاہین صاحب پہ کہ شعیب شاہین صاحب گورنمنٹ کے جو وکلا ہیں ان تک مخبری کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں آگے کیا ہوتا تھا کہتے تھے بعض اوقات اس نے ہماری معلومات محکمہ زراعت کو لیک کر دی اور ایک موقع پر اس نے میری جان بھی خطرے میں ڈال دی۔ اب یہ جان خطرے میں ڈالنے والا کیا واقعی، یہ میں آپ کو اگلے کسی بھی علاقے میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ اس نے مجھے اپنی شناخت ظاہر کرنے پر مجبور کیا، لیکن پی ٹی آئی کے وہ ذمہ دار عہدیداروں کی مداخلت پر میں نے وقتی طور پر یہ خیال ترک کر دیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں ان کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں، لیکن پھر مجھے روک دیا گیا۔ سال 2023 سے پہلے وہ ہمیشہ ایجنسیوں میں اپنے تعلقات پر فخر کرتا تھا، ان کا خیال یہ کہ وہ ایجنسیوں کے بندے ہیں، اور یہ اسلام آباد کے بار میں عام معلومات کی بنیاد کی بات ہے، اور یہ کہتے ہیں اسلام آباد بار میں سب کو پتہ ہے۔ شعیب شاہین کو معلوم تھا کہ میں ان کے پیچھے ہوں اور اس نے کچھ اور غداروں کے ساتھ مل کر میرے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس نے ایک بار بھی فوجداری مقدمے میں خان صاحب کی نمائندگی نہیں کی، اور پھر بھی وہ بے شرمی سے خان صاحب کے وکیل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس شخص نے ہماری قانونی جنگ میں ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ٹویٹ اس کے سہولت کاروں اور ساتھیوں کو تحریک انصاف میں میری پوزیشن کو کمزور کرنے کی ترغیب دے گا اور اپنے خفیہ دوستوں کے ذریعے مجھے نشانہ بنا سکتا ہے، لیکن میں یہ مقدس فریضہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے تمام کارکنوں کو اس گھٹیا چہرے سے آگاہ کروں۔ میں کل خان صاحب سے ملاقات کروں گا اور انہیں اپنی اس ٹویٹ کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ میرے الفاظ پر نشان لگائیں، یہ ٹویٹ بہت سے مجرموں اور ایجنٹوں کو تنگ کرے گا۔ مشکلات اور دھمکیوں سے کھیلنا میرا پیشہ ہے، مشغلہ ہے۔ اس ٹویٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پی ٹی آئی کے تمام ورکرز تک پہنچ جائے۔ تو یہ شیر افضل مروہ صاحب نے الزام لگایا ہے ان کے اوپر شعیب شاہین صاحب پہ، اور میرا خیال یہ ہے کہ جو قانونی ٹیم ہے عمران خان کی وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئی۔ جب قانونی ٹیم آپس میں لڑ رہی ہے تو پھر وہ عمران خان صاحب کی حفاظت کیسے کرے گی، عمران خان صاحب کا مقدمہ کیسے لڑے گی، کیونکہ یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی کی صفوں کے اندر لڑائیاں بہت زیادہ ہیں، اور یہ لڑائیاں اب ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب شیر افضل مروہ صاحب کا جو ہمارے شو کا ایشو ہے وہ سردست میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا، اگر ضرورت پڑی تو ڈیفینیٹلی کروں گا۔